الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. باہر کا مائک تو نہیں کھلا ہے؟ کل کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار میں شروع سے پھر پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر جو آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا جو تلفظ وہ پھر واپس آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن دھیان سے سنیں. الف پڑھیے. الف ہاں کیا؟ با تا کیا؟ ہاں زبان باہر نکال کے یہاں لگانا ہے ایسے. فا کیا؟ سختی سے زبان کا بیچ اوپر لگانا ہے اور آواز میں کیا ہونی چاہیے؟ سختی. وہ ایسے. جیم جیم وسط حلق ہڈی کے پاس ہے، آواز میں رگڑ ایسے. کیا؟ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ پور ادنا حلق سے ایسے. خو ہونٹوں کو گول کیے بغیر ایسے میں ادھر دیکھیے. اندر سے منہ کو اس طرح کھولنا ہے. خو اب یہ آواز موٹی نہیں ہوئی. آواز میں موٹا پن خود پیدا کرنا ہے آپ کو ایسے. خو یہ پتلی آپ کی ایسی آواز ہے. خا ایسی نہیں بلکہ خو. کیا؟ اور موٹا. ہاں ایسے نہیں. خا یہ آپ خا ادا کر رہے ہیں اور جب سب کی آواز ملتی ہے تو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے موٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ موٹی نہیں ہے. ایسے. خو اندر سے منہ کو کھولو نا. جب اندر منہ میں آپ گنجائش بنائیں گے تب اس خالی جگہ میں آواز جمع ہوگی. اس خالی جگہ میں آواز جمع ہوگی تو پھر جب وہ باہر نکلے گی تو وہ موٹی آواز ہوگی. ایسے. طریقہ اختیار کرنا اصل ہے. طریقہ اختیار کرنا اصل ہے. اگر آپ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، بغیر رہنمائی کے بغیر طریقے کے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اچھا اور منظم اور بہتر نہیں ہوگا. تو جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا ہی ادا کرنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا. ایسے. خو اور تھوڑا کوشش کرو ایسے. خو اب یہ ایک حرف ہے، اس میں اگر ہم صحیح طرح اس کے حق کو نہ حاصل کر پائیں تو پھر جب اس طرح کے 4-5 حروف کسی ایسے کلمے میں جمع ہوں گے جس کلمے میں 10 حروف ہوں تو پھر وہاں ان کے ساتھ انصاف ہو پائے گا؟ اس لیے یہ موقع ہے، یہ بنیاد ہے. یہیں سے ہم آہستہ آہستہ مرحلہ وار ایک ایک حرف کو ادا کرتے جائیں تاکہ کلمات کی صورت میں ایک حرف پور، دوسرا حرف باری، تیسرا حرف نرمی سے، چوتھا حرف سیٹی سے. تو وہاں پر تاکہ اس قدر یہاں پر پریکٹس مضبوط ہو ہماری کہ وہاں پر ہمیں پریشانی. بات آ رہی ہے صحیح میں؟ کہ بار بار کیوں آپ کو میں تاکیداً کہہ رہا ہوں
کہ آگے جا کر ہم نے دیکھا ہے کہ آگے جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کا دل خود اکتا جائے گا کہ نہیں شاید میری بس کی بات ہے، لیکن آپ صحیح طریقے سے مرحلہ وار آگے نہ بڑھیں. وہاں پر کمی رہی تو وہ کمی آخر تک رہے گی. دیکھیے خو زبان کی نوک کو تناولی کی جڑ کے ساتھ لیکن سختی سے، ہے نا. دال ٹھیک. اس کے بعد پہلے جگہ پہ آنا ہے، ایسے نہیں دھیان کہیں، زبان کہیں، آواز کہیں، ایسا نہیں. ہاں ہاتھ کو نیچے، اپنے چہرے کو بالکل فری رکھو، سہارا مت دے کے رکھو. ایسے ذال کیا، اس کے بعد پورا حرف. پھر منہ کو پہلے سے ہی اس پوزیشن میں آ جانا ہے جو پوزیشن حرف چاہتا ہے. ایسے رو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹافی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ ہاتھ میں لیتے ہیں آپ ویسے ہی ارادہ بناتے ہو اس کے لیے منہ مجھے کتنا کھولنا ہے، کھولے بغیر ہی وہ اندر چلی جاتی ہے نا. ایک ذہن بنانا پڑتا ہے نا. اب آپ کے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز ہو، سیب ہو، ٹھیک ہے، یا پھول مبارک ہو، اس کے لیے کتنا آپ اپنا منہ کھولو گے؟ اتنا ہی زیادہ نا. جیسی چیز ہے ویسی آپ تیاری کرو گے. باریک حرف ہیں تو ویسی آپ کو تیاری کرنی ہے. ایسی ت ب، ٹھیک ہے. موٹا والا حرف ہے تو پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کرنا ہے. خو، ٹھیک ہے. وہ کیا، وہ. اب سیٹی والا حرف آ رہا ہے تو زبان باہر نہیں نکلے گی بلکہ دانتوں کو بند کرنے کی تیاری کرنی ہے. دانتوں کو بند کرنے کی تیاری کرنی ہے اور زبان کی نوک کو نیچے والے ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ثنایا علیہ کے ساتھ بھی ملے گی. ایسی ز ز سین سین. یہ پڑھایا میں نے بھی نہیں پڑھایا. اچھا ٹھیک ہے، پڑھا لیتے ہیں. کہاں تک پڑھا تھا میں نے؟ جی ہاں ہاں. ت ت دال وہ خوب موٹا وہ، ٹھیک. ف ذال وہ، جیم شین. یا پڑھی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے اب جیم بھی جس طرح زبان کے بیچ کو بالمقابل تالو کے ساتھ لگانے سے جیم ادا ہوتی تھی سختی سے، ایسے اجل جیم، ٹھیک ہے. شین اش. زبان کو تھوڑا سا کیا کرنا ہے، پیچھے کی طرف کھینچنا ہے. تو پیچھے کی طرف کھینچ کے زبان کو بالکل بالمقابل تالو پہ لگانا ہے. ایسے اش شین شین، ٹھیک ہے. اسی جگہ سے یہ یا ادا ہوگی. کیا ہوگی؟ یا ادا ہوگی. اور اس یا کو ادا کرتے وقت ایسے ایو ایو، ہاں ای
ایا، زبان کے بیچ اکثر یا کو ادا کرتے وقت ہم زبان کا بیچ اوپر نہیں ملاتے، لیکن ملانا ہے وہی اس کی جگہ ہے، اس کی خاص جگہ وہی ہے، کسی دوسری جگہ سے یہ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کر لیں گے لیکن کامل طریقے سے ادا، ہم یہاں پر تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کو اس کامل طریقے سے ادا کیا جائے، اس کے صحیح اور درست مخرج اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، تاکہ حرف کو پورا کا پورا حق ملے، اور جب حرف کو پورا کا پورا حق ملے گا تبھی جا کے یتلونہ حق تلاوتہ کی آیت پر عمل ہوگا، کہ قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ جب حرف کو حق ملے گا، حق نیچے سے ملنا شروع ہوتا ہے، اوپر سے نہیں مل پائے گا آپ کو، نیچے سے جب ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا تب جا کر پھر اوپر والا بھی حق دینے کے لیے مجبور ہوگا، تب جا کر ہم جب قرآن کی تلاوت، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات پڑھیں گے تب ہم جا کر وہاں تلاوت کے حقوق کو پورا کر پائیں گے، کب؟ جب ہم نے ہر حرف کو اس کا حق دیا ہو۔ باتیں آ رہی ہیں؟ ہاں دیکھیے، یا زبر یا، جلدی جلدی نہیں کرنی، اسی لیے میں کاٹ کاٹ کے پڑھ رہا ہوں، میں ہی پڑھ سکتا تھا یا زبر یا، لیکن یہ آپ کے لیے ایسے، یا پہلے زبان کو لگائیے، یا زبر یا، جلدی میں ایک دم زبان کو منتقل کرنے کا وقت، اور پھر اگر ہمیں پریکٹس نہ ہو پھر اور زیادہ ہمارے لیے مشکل ہے، ایسے یا زبر یا، ہاں، یا زیر یی، یا پیش یو، ایا ای ایو، تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا جیم کے بعد ہا، کیا؟ ہا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے یہ بولیے؟ نہیں ویسے ہوتا ہے، اب کیا بنے گا یہ؟ حلق، حلق کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ادنا حلق، ٹھیک، وسط حلق، اقصی حلق۔ دیکھیے یہ زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ، جہاں زبان ہمارے حلق میں بند ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقص اللسان۔ اقص اللسان کا مطلب ہو گیا زبان کی جڑ، یعنی اصل اللسان، زبان کی جڑ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جہاں زبان بند ہے ہمارے جسم میں، ہمارے حلق میں، اس زبان کی جڑ کے بعد والا جو حصہ نیچے کی طرف، اس کو ہم کہیں گے ادنا حلق۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادنا حلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو بیچ میں جو ہڈی ہے، جب ہم بات نہیں کرتے ہیں بالکل کیا رہتے ہیں؟ خاموش، جہاں پر یہ ہڈی ٹھہری ہوتی ہے، رکی ہوتی ہے، اس جگہ کو ہم کہیں گے وسط حلق۔ وسط، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے گلا، یعنی گلے کا درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ۔ ادنا کا مطلب ہو گیا ابتدائی، ادنا کا مطلب کیا ہو گیا؟ ابتدائی۔ ادنا حلق کا مطلب ہو گیا حلق کا ابتدائی، یعنی کہ پہلا حصہ، حلق کا پہلا حصہ، ٹھیک۔ اقصی، اقصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقصی کا مطلب ہو گیا آخری، اقصی کا مطلب ہو گیا اصطلاحی معنی ہو گیا سینے کی طرف والا حصہ، یعنی سمجھنے کے لیے حلق کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو سینے کی طرف والا حصہ ہو، اور اقصی کا مطلب ہو گیا آخری، یعنی کہ یہ ابتدائی، کس کا حصہ ہے یہ ابتدائی؟ حلق کا، ٹھیک ہے۔ یہ حلق کا کون سا حصہ ہے؟ درمیانی حصہ، اور یہ حلق کا آخری حصہ ہے۔ یہی 3 جگہ ہوتی ہے نا، پہلا، درمیان اور آخری، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہو گیا. یہ جو نیچے تھوڑا سا ڈھلان ہے نا نیچے بالکل, یہ جو ہڈی ہے گلے کی سینے کی جو ہڈی ہے, ہڈی سے پہلے جو نیچے ہے تھوڑا سا حصہ, اسی کو ہم کہیں گے اقصی حلق. یعنی حلق کا جو حلق کے جو حدود ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ ہڈی ہے نا سب کو, ہاں. یہ ہڈی کے بعد جو نیچے جو حصہ ہے اس حصے سے لے کر بالکل زبان کی جڑ سے پہلے تک حصہ, اس کو ہم کہیں گے حلق. کیا کہیں گے؟ حلق. یہ ایک مخرج ہے, یہاں سے یہاں تک یہ ایک مخرج ہے پورا. لیکن پھر اس ایک حلق میں ہم نے 3 مخرج نکالے. کتنے مخرج نکالے؟ 3 جگہ ہیں. ایک جگہ ہے جو حلق کا بالکل ابتدائی حصہ ہے, اس سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. دوسرا درمیانی حصہ, اس کے درمیان سے کوئی حرف ادا نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ حلق سے حروف ادا ہو رہے ہیں, پورے کے پورے حلق سے حروف ادا نہیں ہوتے, بلکہ حرف کے متعین حصے سے حروف ادا ہوتے ہیں. جیسے ہونٹ ہیں, ہونٹ سے حروف ادا ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ہونٹوں سے حروف ادا ہوں, بلکہ ہونٹوں کی 2 خاص چیزیں ہیں, تری والا حصہ اور خشکی والا حصہ. اسی طرح زبان سے بہت سے حروف ادا ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ زبان کے ہر حصے سے حروف ادا ہوں, نہیں, وہ خاص حصے ہیں جیسے زبان کا بیچ, زبان کی نوک, زبان کا کنارہ, زبان کی پیٹھ, زبان کی جڑ. ٹھیک ہے. اور زبان کی جڑ میں بھی ایک خاص حصہ, زبان کی کروٹ میں بھی ایک خاص حصے سے حروف ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے حلق مخرج ہے, لیکن حلق میں بھی خاص جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں. آزادانہ طور سے نہیں جائیں گے. مثال کے طور میں کہوں گا اس حرف کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں, میں کہوں گا خا. آپ صحیح کہیں گے غلط کہیں گے؟ کیوں؟ حلق سے ادا کیا میں نے, لیکن اس کی جو خاص جگہ ہے نا, متعین جگہ ہے, اس جگہ سے میں نے اس کو ادا نہیں کیا. تو ادنا حلق پہ 2 حروف ادا ہوں گے. ٹھیک. وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوں گے. اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوں گے. اتنی بات آگے سمجھ میں سب کو آ رہی ہے نا؟ جس کو جہاں پر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بلا جھجک, بلا کسی شرمندگی کے, اور یہ نہیں سمجھے گا میں پتہ نہیں بولوں گی تو کیا ہو جائے گا, غلط مت ہوگا, صحیح مت ہوگا, وہ مشکل میرے لیے, آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. آپ بولیں گے تاکہ آپ بغیر فائدے کے گھر نہ جائیں. یہ حرف ہے آپ کے سامنے, اس حرف کو پور پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ پور. اور جگہ اس کی آپ کو پتہ چل گئی کہاں ہے. اب جس حرف کی, میری طرف دیکھیں, جس حرف کی جو جگہ بتائی جائے اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو کر وہ حرف ادا نہیں ہوگا. یہ بات پہلے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. بس زبان کا تعلق ہے اس میں کہیں, اس کا مخرج ہے ادنا حلق, یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. منہ ادھر ہے نا, یہ کیا ہے؟ سینہ. یہ اس کو ہم کہیں گے سینے کی طرف والا حصہ, اس کو ہم کہیں گے منہ کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے. اب زبان, اس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں گے اس کو خو, کیا ہو رہا ہے؟ ہونا چاہیے نہیں, کیونکہ اس کے مخرج میں ہونٹوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں. دیکھیے آپ, خو, آواز پور نہیں, آواز کو موٹا بنانا ہے آپ کو, یہ بنے گی نہیں, خاص کر آپ کی ایسے. خو, آہستہ آہستہ منہ اوپر کھولتا چلا جانا چاہیے تاکہ آواز میں بھی موٹا پن پیدا ہوتا چلا جائے. ایسے خو, میں کیوں لمبا کھینچ رہا ہوں, حالانکہ اتنا لمبا اس کو کھینچنا, میں نے کہا ایک قریب کھینچنا بس, خو. لیکن آپ کو تو تسلی نہیں, آپ کو آواز کے پکڑنے میں جو ہے مدد نہیں ملے گی, آپ کو موقع نہیں ملے گا پرکھنے میں کہ آواز شروع کیسے ہو, درمیان میں کیسے ہو, اور آپ آواز کا انتہا کیسے ہو, اختتام کیسے ہو. ایسے غور سے خو, موٹی آواز جیسے کسی کو ڈراتے ہیں نا, ایسے. ایک آواز آپ سیکھ لو, صرف 2 ہی آوازیں آپ کو سیکھنی. کتنی؟ ایک موٹی آواز, دوسری, کوئی بڑا مسئلہ مت ہے, 2 آوازیں آپ کو سیکھنی ہے, ایک موٹی آواز, دوسری, اور طریقہ بھی میں بتا رہا ہوں.
لیکن اب اس طریقے کو لے کر سامنے لا کر آپ کو پریکٹس کرنی ہے. ایسے موٹی آواز کو ادا کرنے کے لیے منہ کو ایک دم کھولنا ہے, ایک دم. زبان کس کی طرف بلند ہوگی؟ اوپر کی طرف. اور آواز کو کیا کرنا ہے؟ موٹا. ہونٹوں کو گول. یہ 4 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. پہلی چیز, منہ کو اوپر نیچے کھولنا ہے, زبان کو اور آواز کو, ہونٹوں کو گول ایسے. اس کا عمل یہ ہے, خو تقریباً ہوا ہے, لیکن اس پہ کل بھی ہو گیا تھا. اچھا, مجھے لگتا تھا کہ آج ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے پریکٹس نہیں کی ہے. پریکٹس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا, خاص کر اس میں. ہاں, آگے دیکھیے. اسی جگہ سے حرف موٹا ہی ہے, پتلا نہیں ہے. وہی حالت آپ نے ذہن میں برقرار رکھنی ہے. ایسے ہاں, حرف پر پڑھا جا رہا ہے, لیکن بعد میں اس کی ادائیگی میں یا ہے تو آواز نیچے آتی ہے. لیکن پہلے اس کو ایسے پڑھو, لے جاؤ. آپ ڈر ڈر کے لے جاؤ کھلی آواز. آپ پوری آواز نکالو, جھجک کر آواز کیوں نکالتی ہو آپ؟ ایسے جانے دو آواز. جب آواز پوری باہر نکلے گی نا, تب آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میری آواز آپ سب کے کان سن رہے ہیں, آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے. جب آپ زور سے پڑھیں گے تو بہت ساری غلطی آپ کی خود ٹھیک ہو جائے گی. غلطی آپ خود, آپ کے کان دل و دماغ گواہی دے گا, نہیں یہ وہ والی آواز جو میری ہو رہی ہے, یہ آواز اس آواز سے ملتی جلتی نہیں. لیکن جب آپ اندر اندر پڑھتے رہیں گے آرام سے, بہت سارے پڑھتے بھی نہیں ہوں گے, پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے آخر میں پھر نیچے چلے آتے ہیں. ہاں, اب دیکھیے, غائن. سیدھا نہیں کہنا ہے غائن, نہیں, غائن. پہلے آواز کو کہاں لے جانا ہے, پھر آرام سے نیچے لانا. ایسے میں سامنے ہوں آپ کے. ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں بتایا جا رہا ہے, اب آپ صحیح ہوگا کیسے, وہ کیسے ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے نا سامنے, اس پہ آپ غور دیجیے. ایسے غائن, غائن. یہاں غائن ٹھیک ہوگا نا, تب آپ پڑھیں گے غیر المغضوب, غیر المغضوب. بنیاد کہاں ہے؟ یہاں. ہم قرآن ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں, لیکن اس شروع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہاں پر یہ حرف ٹھیک ہوں گے تو یہی حروف وہاں پر استعمال ہوں گے. تو پھر جب آہستہ آہستہ آپ کو صحیح ہوتا ہوا محسوس ہوگا نا, خود آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی ہماری محنت جو ہے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ وسط حلق. وسط حلق سے کتنے حروف ہیں؟ 2. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو, گلے کی ایک نالی ہے جس سے ہم سانس کا کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی غلط کر رہا ہوں؟ ہاں, اس سانس والی نالی پر آپ کو ان 2 حروف کو ادا کرتے وقت دباؤ ڈالنا ہے, تاکہ آواز میں رگڑ پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ رگڑ پیدا ہو, آواز میں ایک قسم کی سختی پیدا ہو. ایسے اگر ہم آزاد رکھیں گے, اس نالی پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے, دیکھیے میری طرف, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ہاں. لیکن ایسا نہیں, اس میں کیا کرنا ہے, ایسے اس ہڈی پہ ایسے دباؤ پڑے گا تاکہ یہ ادنی حلق کی طرف بڑھ جائے. یہ کب پڑے گا؟ جب آپ اس کو دبائیں گے. اس کو کیا کریں گے, کہیں انگلی سے نہیں دبانا شروع کر دینا کہ کہیں آپ بھی ہمیشہ کے لیے دب جاؤ, ٹھیک ہے؟ بلکہ جو آپ کی سانس ہے, جو سانس ہے اسی سانس سے ہی کام لینا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر ادھر کر رہے ہیں آپ, تو یہ کہیں خطرے کا باعث نہ بن جائے, ٹھیک ہے؟ ایسے کیا اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں منہ کھلتا ہے نا, کہیں ایسا نہ زیادہ منہ کھل جائے تو آواز کہاں کی طرف چلی جائے, اوپر. ایسے ہاں نہیں, اور زبان کی جو جڑ ہے نا, زبان کی جڑ, اس کو نیچے دبانا ہے, اس کو نیچے دبانا ہے, تب آواز میں رگڑ. دیکھیے جیسے کوئی سوراخ ہے کہیں پر,
جب کوئی کھڑکی وغیرہ ہو اس کو پورا انسان کھولے تو آرام سے انسان باہر نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر جسم پہ کوئی خراش لگے ہوئے، بغیر کپڑا پھٹے ہوئے، ٹھیک ہے، آرام سے نکلے گا۔ لیکن جیسے اس کھڑکی کو ٹائٹ کیا جائے، کیا کیا جائے، ٹائٹ کیا جائے، تو پھر ہمیں بہت مشکل سے ٹیڑھا میڑھا اپنے آپ کو کر کے نکالنا پڑتا ہے، پھر جسم میں چوٹ بھی لگتی ہے اور کپڑے بھی پھٹتے ہیں۔ تو اس طرح کھلا چھوڑ کر ان دونوں حروف کو ادا نہیں کرنا ہے، گلے کی نالی کو یا منہ زبان کی جڑ کے پاس سے یہاں سے آواز نکلتی ہے، بلکہ وہاں آپ کو گلے کو کیا کرنا ہے، دبانا ہے، تاکہ آواز ایک دم نہ نکلے بلکہ آرام آرام سے نکلے۔ مثال کے طور پر آسان سی مثال دوں گا میں آپ کو، آپ گھروں میں صفائی تو کرتے ہوں گے انشاءاللہ، نہیں کرتے ہوئے تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، خاص کر جب آنگن آپ دھوتے ہوں گے، دھوتے ہیں، اس کا مطلب کچھ گنے چنے دھوتے ہیں، تو پائپ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں، پائپ کو اگر ایسے چھوڑ دیں، اس کا منہ کھلا چھوڑ دیں، کیا ہوتا ہے، آرام سے پانی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو آپ تھوڑا سا ہاتھ سے دبائیں گے کیا ہوگا، بس اسی طرح آپ کو زبان کو دبانا ہے، یہاں آپ انگوٹھے سے دبائیں گے، وہاں آپ کو زبان سے آواز جو جا رہی ہے نالی سے، جو نالی سے آواز جا رہی ہے، زبان کی جڑ کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ وہ آزاد آواز نہ جائے، ایسے آپ دیکھیے، محسوس کیجیے زبان کی جڑ دب رہی ہے، نہیں ایسے، پتلی، بس دھیان رکھنا، یہ اس میں اتنی زیادہ تھوڑا سا آواز کو ٹیڑھا کرنا ہے، بس ایسے اسی جگہ سے، عین، زبان کی جڑ کو نیچے دبانا ہے تاکہ آواز ایک دم آزاد ادا نہ ہو بلکہ تھوڑا سا دب کے، تاکہ آواز میں رگڑ ہو، مشکل سے آواز نکلے، دائیں بائیں سے ہو کر نکلے، آزاد آواز نہ نکلے، ایسے عین، عین، ٹھیک۔ اس کے بعد اقصی حلق، اقصی حلق، یہاں سے کتنے حروف ادا ہو گئے، 2، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حمزہ، لیکن یہ حرف اپنے نام سے آگے ہمیں کچھ کام نہیں دیتا ہے، اپنے نام کے ذریعے کلمات قرآنیہ میں ہمیں کچھ کام، جیسے باقی حروف تھے ح، غین، ح، عین وغیرہ، سارے کے سارے حروف ہمیں اپنے نام کے ساتھ ہی بار بار ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن حمزہ کا ایسا معاملہ، یہ نام ہے، حمزہ کا نام الگ اور اس کا تلفظ الگ، بات آ رہی میری سمجھ میں، یعنی اکثر حروف ایسے ہیں کہ جن کے جو نام ہیں وہی ان کا تلفظ ہے، جیسے جیم، اس کا تلفظ جیم ہے، اور جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تب بھی جیم کا لفظ آ جاتا ہے، جا کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن حمزہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حمزہ کا نام اس طرح ہے، حمزہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن حمزہ کا تلفظ یہ ہے، آ، ای، او، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الف کا معاملہ بھی ہے، الف جو ہے، الف کا جس طرح نام ہے اس طرح اس کا تلفظ ہمیں ادا نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر الف کا نام، یہ کیا ہے، الف، اس کا نام یہ ہے الف یا الف، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں کلمات قرآنیہ میں تو اس طرح اس کا نام، اس کے ادائیگی، اس کے نام کی طرح اس کی ادائیگی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کو ادا کرنے کے لیے اس سے پہلے لازمی طور پر کوئی مفتوح یعنی زبر والا حرف ہوتا ہے، ایسے با، یہ دونوں ہونٹ الگ ہونے کے بعد یہ جو آواز ہے نا، یہ کس کی آواز ہے، الف کی، ٹھیک ہے، تا یا فا، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کو سناؤ لے کر کنارے سے ہم الگ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو آواز لمبی ہو رہی ہے یہی آواز کس کی ہے، تو اس لیے جب حمزہ کو آپ ادا کریں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے حمزہ کے نام میں شروع میں ہاں ہے اسی طرح ہم پڑھیں گے حمزہ زبر ہا، جیسے با زبر تا زبر، اسی پیٹرن پہ کہیں یہ آپ نہ پڑھیں کہ حمزہ زبر ہاں، نہیں بلکہ حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش، اب ہے ادائیگی کا معاملہ، یہ کہاں سے ادا ہوگا، اقصر، دیکھیے ادھر بالکل
ادنا حلق اور وسطی حلق کو بالکل چھوڑ دینا, آپ کو ادھر دھیان ہی نہیں دینا ہے, کیونکہ جس حرف کو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ یہ ہے. ایسے پھر یہاں انگلی رکھیے, آپ یہاں انگلی رکھیں گے, نیچے سے اوپر اٹھتی ہے آواز ایسے, ہوتا ہے کچھ, ای او, اور اس کی آواز اکثر بدلتی ہے عین سے, ملتی جلتی ایسے. ہم اس کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. اور اکثر عین کی آواز کو ہم حمزہ سے بدل دیتے ہیں, جیسے یعلمون, یعلمون, ہم اس کو سیدھا کہتے ہیں یعلمون. کیا, جیسے انعمت, کیا یہ ہاتھ نہیں پڑھتے ہیں ہم, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کیا ہے, حمزہ. حمزہ زبر سیدھے نارمل, اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا پہلے سے ہی ٹھیک ادا ہو رہا ہے. ای, حمزہ نون زبر ان. آگے عین, عین کی جگہ وسط حلق ہے, لیکن آواز اس کی تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے اس سے, لیکن فرق ہے, اس فرق کو ہمیں باقی رکھنا ہے. ایسے عین زبر ع, ہاں. اب ہم پڑھیں گے انعام, ان یہاں ان, پھر یہاں ایک دم تبدیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب حمزہ نون زبر عین میم زبر عم, انعم. لیکن پڑھتے کیا ہیں ہم سب کو پتا, سیدھا پڑھتے ہیں انعمت علیہم. کیا پڑھتے ہیں, انعمت علیہم. عین کو ہم عین پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, اکثر و بیشتر نہیں پڑھتے ہیں. تو پھر ہم یہاں دعا کیا کر رہے ہیں, صراط الذین, ہمیں وہ راستہ چاہیے, اللہ سے ہم وہ راستہ مانگ رہے ہیں, جن ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. آپ جب عین پڑھیں گے نہیں, انعام کا لفظ ادا کریں گے نہیں, تو پھر کیا مانگ رہے ہیں, تو یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر صحیح مانگنا ہے, صحیح مانگنا ہے, تو صحیح الفاظ اور صحیح انداز سے آپ کو لازمی پڑھنا ہے. پھر جو مانگیں گے وہی ملے گا, جو مانگیں گے وہی ملے گا. اس کے لیے حروف کی تصحیح ضروری ہے. دیکھیے حمزہ زبر حمزہ زبر عین زبر ع, حمزہ زیر ای, عین زیر عی, فرق لگ رہا ہے. حمزہ پیش او, حمزہ پیش, ہاں دیکھیں حمزہ زبر آنی, چھوٹا سا حمزہ زبر عین واو پیش عو, صبر ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں اعوذ, نہ حمزہ کہیں ہوتا ہے نہ عین کہیں ہوتی ہے. اعوذ, کیا اعوذ. تو جب یہ اعوذ پڑھیں گے آپ, تب جا کر آپ کو سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ کچھ اللہ سے کہہ رہی ہیں, کچھ مدد مانگ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیے اسی لیے میں نے ابھی استعاذہ اور بسملہ آپ کو نہیں پڑھا ہے, تاکہ حروف ٹھیک ہو جائیں, تاکہ وہ ساری جو ہم بار بار وہاں دہرائیں گے وہ آپ پہلے ہی اللہ کے فضل سے ٹھیک کر لیں. ہاں, اس کے بعد ہاں بالکل ڈھیلا رہ کے اپنے آپ کو ڈھیلا رکھنا ہے, اور ہر حرف میں اپنے آپ کو بالکل فری رکھنا ہے, ٹائٹ نہیں کرنا ہے. بعض لوگ بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں اور تکلیف میں ڈال کر حروف ادا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں گے, جتنی زیادہ پریشانی برداشت کریں گے, اتنا ہی زیادہ حل ٹھیک ہوگا. ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ بغیر تکلف کے, بغیر اس جگہ سے کہاں, زور سے بولو, اقصال, ایسے پتلی آواز سے, کیا زبر
اس سے ملتی ہے. ح زبر ح ح زور سے آواز نکالیں گے تب. گرمی تو نہیں زیادہ ہوگی؟ بند تو نہیں کر کے باندھ ہے. کر دو باندھ ہی مجھے لگتا ہے. اسی زیادہ سستی آ جائے گی. ہاں دیکھیے بورڈ پہ دیکھیے. ہا زیر ہی. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہا زیر ہی. ہی. ہاں. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. پیش نہیں پیش. شین پڑھی نا آپ نے. پھر اب اردو میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ دن کے لیے اردو میں بھی آپ کو تجوید کا خیال رکھنا ہے تب جا کر، ورنہ یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کے 22 گھنٹوں پر بھاری نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ آپ اس کا خیال رکھو. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح آپ ادھر بھی خیال رکھو گے تو پھر یہ ہا جلدی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم آج الکلیۃ السلفیہ جا رہے ہیں. اس طرح آپ کچھ دن کریں گے تو پھر تجوید کا یہ سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی انگلش کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میتھ بھی انگلش میں، انگلش ہے انگلش میں، سائنس بھی انگلش میں، سارے کے سارے سبجیکٹ اب الگ الگ موضوعات پڑھ رہے ہیں. مقصد الگ الگ ہے لیکن سارے کے سارے مقاصد انگلش میں ہیں. اس لیے انگلش کو بولنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں اور 2 مہینے میں آپ یہ چاہیں کہ پوری کی پوری زبان کو آپ سنوار سکیں تو پھر آپ کو باہر بھی تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی اپنی بول چال میں. آپ کھانا کھانے کو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ یا بسملہ. ٹھیک ہے. یا نماز پڑھیں گے پھر کیا فائدہ؟ وہاں پر آج سے آپ کو شروع ہو جانا. سورہ فاتحہ. آپ عورتیں ہیں، آپ نماز گھر میں پڑھتی ہیں، ساری ایک جگہ مت پڑھتی ہوں گی. سب کے الگ الگ مکان ہیں، الگ الگ کمرہ ہیں. ایسے تھوڑا زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے کان سن سکیں. آپ کے کان سن سکیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں تجوید کی وہ حروف جو ہم نے نئی آوازیں سیکھی ہیں وہ آواز اب استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے. جب اس قدر دلچسپی آپ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. ہاں کیا کہا تھا میں؟ ہاں ہو گئی. ہا پیش ہو. ہاں. اس کے بعد کیا ہے؟ خا پڑھ لیا ہم نے. دال بھی پڑھ لیا. دال. ہاں دال. دل سے پڑھو، دل سے نا، محبت سے. ٹھیک ہے. قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیجیے. ٹھیک ہے. وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. پڑھو آپ پڑھو. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ خود بخود آپ آئیں اسی لیے آئیں. پھر نہ پڑھیں تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیے ز پڑھا، یہ پڑھا ہے. جوانی پڑھی ابھی. ٹھیک ہے. را کا مخرج کیا ہوگا؟ زبان کا کنارہ. زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت. کچھ زبان کی پشت. زبان کا کنارہ یہ ہے. دیکھیے ادھر دیکھیے. زبان کی نوک زبان کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ثناء علیہ کے ساتھ ملے. آئی بات سمجھ میں؟ زبان کی نوک زبان کے اس حصے کو کہتے ہیں
جو ثنایا علیہ کے ساتھ ملے. ٹھیک. زبان کا کنارہ زبان کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ربائی اور انیاب کے ساتھ ملے. جو ربائی اور انیاب کے ساتھ ملے. زبان کی شکل بھی ایسی ہے. آپ مان لیجیے یہ ثنایا ہے. ٹھیک ہے. 1 2 یہ ہو گیا ربائی, یہ ہو گیا انیاب. ٹھیک ہے. تو زبان کا یہ جو گولائی والا حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے زبان کا کنارہ. زبان کا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو بھی یہ موٹا حصہ ہے زبان کا, ضواحک کے ساتھ, طواحن کے ساتھ, نواجذ کے ساتھ ملے, زبان کے اس حصے کو کہیں گے زبان کی کروٹ. آئی بات سمجھ میں؟ اصل میں یہ سارا کا سارا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا جو ہے یہ طرف اللسان یعنی زبان کا کنارہ ہی ہے. لیکن اب یہ کیوں الگ الگ نام رکھے ہیں؟ تاکہ ہمیں مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو. یہ نام جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف فن تجوید کے علماء تجوید کے نظر میں ہی ہے. میڈیکل والوں کے نام الگ ہوں گے زبان کے کہ کس زبان کے کیا حصے ہیں, کس زبان کس حصے کی کیا خاصیت ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے زبان حصوں کے اعضاء جسم کے نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا اپنا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب ہم حروف کی ادائیگی کے لیے زبان کو مختلف اجزاء میں اور مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی نوک حالانکہ سارا کا سارا کنارہ ہی ہے. یہ ٹیبل ہے نا, یہ اس کو کیا کہیں گے کنارہ. اس کو سارے کے چاروں کنارے ہی ہیں. وہی معاملہ ہے زبان کا بھی. ٹھیک ہے. اب لیکن ہم اپنی ضرورت اور مخارج کی ادائیگی کی سہولت کے لیے زبان کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر الگ الگ نام رکھ دیے کہ زبان کی نوک بس یہاں سے یہاں تک ہے. یہاں سے جب زبان کی نوک ثنا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے, ثنا سفلی کے کنارے کے ساتھ لگے, ثنا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے تو یہ معاملہ ہوگا. یہ حروف ادا ہوگی جو پتہ ہے. ٹھیک. اب کنارہ کہہ کر دوسرے حرف کا مخرج بتا دیا. کنارہ کہہ کر تاکہ ایک تو مخرج کے یاد رکھنے میں بھی سہولت ہو اور مخرج کے سمجھنے میں بھی سہولت ہو اور مخرج کی ادائیگی میں بھی سہولت ہو. اسی طرح زبان کی جو کروٹ ہے, زبان کی جو کروٹ ہے وہ یہ زبان کا موٹا والا جو حصہ ہے اور یہ دانت بھی فطرتاً موٹے ہی ہیں. زبان کا موٹا والا حصہ جو موٹے والے دانتوں کے ساتھ لگے اس کو ہم کہیں گے زبان کی کروٹ. زبان کی حالانکہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری ہماری کروٹ ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں داہنی کروٹ سو جاؤ, بائنی کروٹ مت سو. اس کا مطلب کیا کہتے ہیں یہاں سے اوپر سو جاؤ بس, پوری مراد کروٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہم اس کو پوری کی پوری کروٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہی بتایا کہ آسانی کے لیے یہ کیا گیا, ہماری آسانی کے لیے علماء نے اس قدر بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے. انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ بھی پڑھیے. آپ جس کو سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال بھی جب تک زندہ رہیں گے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. جب اگر خدا نخواستہ مریں گے اچھا ٹھیک ہے, جب مر جائیں گے انشاءاللہ تو پھر اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی. آپ کی اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی. اور پھر تمنا کریں کاش تھوڑا پہلے مر جاتے تاکہ یہ جو دنیا میں مشکلات کے لمحات گزاریں یہ نہ گزارنے پڑتے. ہم اللہ کے پاس جنت میں آسانی سے آسائش اور آرام کی زندگی گزارتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, زبان کی پشت. زبان کی پشت. زبان یہ ہے, آپ کی زبان کی پشت کون سی ہے؟ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو, پیچھے والے. ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کے پیغام کو پس پشت ڈال دیا. پس پشت یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں. پیچھے کوئی چیز نظر مت آتی ہے. پیچھے سے گاڑی آگے ٹکر مار جائے تو غلطی کس کو کہیں گے؟ پیچھے والے کو. اگر ادھر سے جا کے ٹکر مارے کیا کہیں گے؟ آنکھیں نہیں تھی سر, سامنے سے گاڑی آ رہی آپ کو دیکھنا تھا. تو اب پشت کون سی ہوگی؟ پیچھے والے. اب زبان کی پشت کس کو کہیں گے ہم؟ یہ ہاں دو حصے ہیں نا, ایک یہ ہے ایک یہ ہے. کون سی؟ یہ والا. ہاں بولو. نہیں ابھی کسی نے نہیں کہا تھا پھر ہاں میں تبدیل ہو گئی. یہ والی پشت ہوگی یا یہ والی؟
نیچے والی ٹھیک ہے. آپ کیوں جلدی آپ نے کال میں واپس چلے گی. نیچے والی پشت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب انسان کہیں لیٹا ہے وہ کھڑا ہوگا, جو چیز پیچھے ہو وہی پشت, جو چیز آگے ہو وہ اس کا چہرہ, اس کا سامنے کا حصہ. پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کبھی زبان کو کھڑا نہیں کیا ہے, وہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لیٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر 5 منٹ کے لیے ہم اس کو کھڑا کریں ایسے تو کون سا آئے گا؟ یہ اوپر والا, پیچھے والا نہیں, اوپر والا. اوپر والا حصہ تو یہی ہوگی زبان کی پشت, یہ ہوگی زبان کی پشت. یہ والا زبان کا چہرہ ہے, یہ والا زبان کا چہرہ ہے. لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی پشت وہی ہے کیونکہ وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے. ہمیں دکھتی کون سی چیز ہے؟ یہ اوپر والی. تو جب کھڑا کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا سامنا کیا ہے اور اس کا پیچھے والا یعنی کہ پشت کیا ہے. یہ والی حصہ اس کا, اس کو ہم کہیں گے زبان کی پشت. ظہر اللسان, ظہر اللسان. تو را کو ادا کرتے وقت زبان کی پشت کا بھی کچھ عمل دخل ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. زبان کا دیکھیں میری طرف, میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں نا, یہ زبان کا کنارہ. ٹھیک, اس زبان کے کنارے کو جب آپ ربائی اور انیاب کے ساتھ ایسے لگائیں گے نا, تھوڑا سا ایسے زبان کو نرم رکھیں گے تاکہ یہ والا ملے. ایسے تھوڑا کنارہ اور تھوڑی پشت, تھوڑا کنارہ اور تھوڑی پشت. تو ایسے لگانے کی کوشش کیجیے. وہاں لگائیے نا, پہلے زبان کی لوگ لگائیے ایسے کنارہ, پھر تھوڑا سا ایسے کر دیں, تھوڑا اس کو پش کرنا ہے, دبانا ہے کیونکہ زبان نرم ہے, ٹائٹ مت ہے. یہ نرم ہے تو جب دبائیں گے اس کو تو خود بخود وہ پشت کا ہلکا سا حصہ لگ جائے گا, آپ کا مقصد حل. اب ایسے نہیں کہ آپ اٹھا کے زبان کو یوں لگائیں گے, ایسا نہیں, وہ خود بخود لگ جائے گا. زبان میں تھوڑی سی آپ طاقت لگائیں گے نا تو زبان نرم ہے یا ٹائٹ؟ نرم, تو وہ خود بخود کنارے سے ہوتے ہوتے یہ والا حصہ بھی شامل ہو جائے گا. بات آ رہی ہے صحیح میں؟ آ رہی ہے؟ ہاں. تو اب ادا کیجیے ایسے پور. را کن حروف میں سے ہے؟ اچھا ہاں, اتنی جلدی بھول گئے. ہاں, شبہ مستعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں, شبہ مستعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن حروف ہجا میں را پوری ہی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. کلمات قرآنیہ میں جب استعمال, کیونکہ یہاں پر را پر زبر ہی ہے. ٹھیک ہے. زور سے زور سے زور سے یہ جو آپ کی آواز منہ میں پھیل رہی, سنا نہیں آپ بولو سمجھ میں نہیں آیا. سنا آپ نے سب کچھ ہے, صرف سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ کا حل علاج ہے, لیکن اگر نہیں سنا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. زبان کا کنارہ. ٹھیک ہے. زبان کے کنارے کو جب ہم ربائی اور انیاب کے ساتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے, اور ثنائی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. جب زبان کو ہم دبائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نرم یہ پھیل جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اس کی زبان کی پشت بھی لگے گی, اور یہ آواز ہے اس کی کیا یہ فطرتاً ٹھیک ہو رہا ہے, فطرتاً, کیونکہ اس حرف کی آواز کسی دوسرے حرف کی آواز سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے. تو اس کو صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو پتلا ہونے سے بچانا ہے, اس کی آواز کو پتلا ہونے سے بچانا ہے. ایسے کیا, اس کے بعد سیٹی والے حرف زا. کیا؟ زا. زا کو جب آپ ادا کریں گے زا کے ساتھ, زا سین صاد, زبان کی بولیے مخرج بولیا کے کنارے زبان کی نوک کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہلے دانتوں کو ملانا ہے. دیکھیے میری طرف, پہلے دانتوں کو ملانا ہے,
दांतों को मिलाने के बाद जबान की नोक को लाकर सनाया सुफला के किनारों के साथ मिलाना है, ठीक है, असल मखरज ये है। अब सनाया उलिया क्यों मैंने ऐड किया है, इसलिए कि जब दोनों दांत आपस में मिले होंगे, सनाया सुफला के किनारे के साथ मिलेगी जबान की नोक, तो क्या सनाया उलिया के किनारे के साथ नहीं मिलेगी? हाँ, तो इसलिए दोनों दांतों को ताकत से मिलाकर, इतनी ताकत से कि ताकि जबान बाहर ना आए, बाहर आएगी तो नरमी हो जाएगी, फिर जा बदल जाएगा वाव से या दाल से, सीन बदल जाएगी किससे, सा से, तो ऐसे जा क्या जा, हाँ क्या, ज्यादा आवाज में रगड़ के नहीं देना है, ऐसे नहीं, बल्कि हल्का सा जा 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 जा, उसके बाद जा और सीन में जो सीटी हो रही है ना, वो सीटी बारीक होगी, क्या होगी, बारीक, ऐसे सीन 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 सीन, ठीक। उसके बाद तीसरा जो हरफ है हुरूफ सफीरिया में से, उसको पढ़ते वक्त उसी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्वाद को पूर्व पढ़ना है, लेकिन जा और सीन में जो सीटियां अदा कर रहे थे वो सीटी हरफ की आवाज के साथ बारीक अदा हो रही थी, लेकिन स्वाद की सीटी भी क्या होगी, पूर्व होगी, ऐसे देखिए गौर से, सो सो ऐसे नहीं, सो ऐसे नहीं, बल्कि पहले से ही सोद, आवाज को मोटा कीजिए ना, और मोटा, ऐसे सोद सोद, जा सीन सोद, ठीक है। उसके बाद शीन पढ़ा हमने, शीन, हाँ, उसके बाद सोद, उसके बाद क्या है, हाँ क्या, दौद या गौद, जो गौद वाले हैं, जो दौद वाले हैं वो पढ़िए तो, हाँ जोर से, हाँ जो दौद वाले हैं वही पढ़ो जोर से, हाँ मखरज जब आपने दौद कहा, जबान का कौन सा हिस्सा कहाँ लगा, हाँ अरे आपकी मिल रही है, मैं कह रहा हूँ जो आप अदा कर रहे हैं ना, अदा करते वक्त कौन सी चीज कहाँ लग रही है ये बताइए जरा। अनिया, अनिया पता है कहाँ है, अनिया पता है कहाँ है, नहीं वो नहीं अनिया, अनिया ये हो गई, ये नोकीले, ये वाले लास्ट वाले, फिर एक बार करूं, मिल रहे हैं, और कोई मिला के दिखाओ तुम, इस सामने वाला हिस्सा जबान का नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, बिल्कुल हवा में। देखिए इस हरफ का जो मखरज है ना, उससे आप सब वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबान की
کروٹ، اور داہنی یا بائنی وہ آپ کو اختیار ہے. اصل اس کی ادائیگی ہے کہ زبان کی دونوں کروٹوں کو ایک ساتھ دونوں داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں. آئی بات سمجھ میں؟ زبان کی کروٹ، زبان کے دائیں طرف والا موٹا حصہ، زبان کے بائیں طرف والا موٹا حصہ. میں ادھر دیکھیں نا، جو نیچے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کس پہ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ادھر دکھا رہا ہوں. زبان کی دائیں طرف والی کروٹ یعنی موٹا حصہ اور بائیں طرف والا موٹا حصہ ایسے اٹھانا ہے، اور اٹھا کر یہ جو موٹے دانت ہیں ان دانتوں کے ساتھ نہیں بلکہ داڑوں کی جڑوں کے ساتھ، داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا. جب آپ لگائیں گے تو میں ہی اس میں ناقص ہوں کہ مجھ سے دال کی آواز نہیں نکل رہی ہے. ولد ولد وہ ولد. جب آپ زبان کو پیچھے کھینچیے، پیچھے کھینچ کے داڑوں میں لگائیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں دال کی آواز آئے گی. دال کیا آتی ہے وہاں؟ وہاں وہ کیا؟ جیسے بنیادی طور پہ میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں، حرف کی آواز، حرف کا وجود دو چیزوں سے ہے. کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. انشاءاللہ ہم صفات میں اور مخارج کو اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے. فی الحال یہ صرف میں حروف ادا کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال مخارج بھی ہم نئے سرے سے پڑھیں گے اچھی طرح، اور پھر مخارج کے اعتبار سے حروف کے اپنے القاب ہیں، اور صفات کے اعتبار سے اپنے القاب ہیں جو ہم صفیریہ وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں. حروف صفیریہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ لقب ان حروف کو کس اعتبار سے ملا ہوا ہے؟ صفت کے. مخرج کے اعتبار سے ان کا کیا لقب ہے؟ نہیں، مخرج کے ایسا ہی کیا لقب ہے؟ حروف اصلیہ. حروف اصلیہ، اصل سین سے، صاد سے نہیں، اصلیہ. زبان کی نوک کو جیسے راس کہتے ہیں نا سر کو، زبان کی نوک کو اصل کہتے ہیں سین سے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ زبان کی نوک یا ان چیزوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم حرف کے مخرج کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم حرف کے مخرج کو تلاش کر رہے ہیں. تو مخرج کے اعتبار سے حروف کے الگ القاب ہوتے ہیں اور صفات کے اعتبار سے الگ. تو وہ ہم انشاءاللہ مخارج کو پھر اچھی طرح پڑھیں گے. اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیز نہیں بتائی. ابھی وہ مقصد مخارج پڑھانا باضابطہ طور پر باقاعدہ، وہ ہمارا مقصد اس میں ہم اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ کسی طرح ہم قرآن کے قریب جلدی جلدی پہنچ جائیں، قرآن کی مشق کے متحمل ہم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ضاد. ضاد کا جب ہم مخرج پڑھیں گے، مخرج ہم پڑھیں گے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حرف ہے اس کی آواز کبھی ہم اس کے مشابہ پڑھتے ہیں. کس کے مشابہ؟ سیدھا ہم بغیر کسی تکلف کے، وَلَضَّالِّينَ، یعنی زبان کی نوک کو ثناء کی جڑ میں دال کے مخرج میں لے کر اس دال کی بگڑی ہوئی شکل ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. یہ اس معاملے میں تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ اس حرف کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء کی جڑ میں نہیں. اس میں متفق ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب حرف کا وجود دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک مخرج، دوسری صفات. ایک حرف میں مخرج تو ایک ہی ہوتا ہے، مخرج دو نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات کم سے کم ایک حرف میں 5 اور زیادہ سے زیادہ ایک حرف میں 7، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آواز کا مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. ابھی کوئی ایسی بات نکل جائے گی نا جو اس سارے کے سارے معاملے کا خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دھیان ادھر ہی رکھیے. کتابیں آپ کے پاس گھر میں ہوں گی انشاءاللہ، ادھر دیکھیے. اب اصل مسئلہ ہے آواز کا. ابھی ایک آپ میں سے پڑھ رہی ہے وَلَضَّالِّينَ، دوسری پڑھ رہی ہے وہ. اب میں ایک کو غلط کہوں ایک کو صحیح کہوں، کیا سن کر میں نے کہا؟
آواز. آواز ہی اصل حرف کی پہچان ہے. باقی مخرج حرف کی پہچان. مخرج میں جا کر اگر صحیح مخرج میں پہنچ کر بھی آپ غلط آواز نکالیں گے پھر بھی مخرج پر پہنچنا کوئی فائدہ نہیں. اصل ہے حروف. حروف کی پہچان آواز سے ہوتی ہے کہ اس پڑھنے والے نے قوف پڑھا یا کا, اس نے تو پڑھا یا تا پڑھا. تو صفات حروف کی آواز کو درست سمت یا درست فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کرتے ہیں. اب دیکھیے اس میں دیکھیے صفات کون سی پائی جا رہی ہے. اس میں ہے کتاب میں پیچھے دیکھیے, پیچھے چلیے 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 چلیے. یہ بس بس دال کہاں ہے, آرام سے. جہر, شدت, استفال, انفتاح, اسمات, اچھا مجھے بتائیے. دیکھیے ایک منٹ, جب آپ ایک آواز میری سنیے, دونوں آواز میری ہی سنیے, ایسے سن رہے ہیں. ہاں میں پڑھوں گا ولد وہ, ٹھیک ہے. دوسرا ہے ولد تو. کس آواز میں سختی آئی ہے؟ تو کیا حروف شدیدہ میں غواد ہے؟ اس کے بعد دیکھیے وا میں, دیکھیے جلدی بولتے ہیں. وا میں جہر, جہر, رخوت, استعلا, اطباق اور اسمات اور ہاں کرو کلکلامی بس. اس کے بعد اس میں دیکھو, بولیے آپ. جہر, رخوت, استعلا اور اطباق اور استطالت. ہاں دیکھیے اب فیصلہ ہوگا, نہ میری چلے گی نہ ہاں یہاں نظام, ہاں بولو, نظام مصطفیٰ چلے گا. ٹھیک ہے. ہلکا سا میں بتا دیتا ہوں. ایسے آپ نے صفات تو پڑھی ہیں, سب نے پڑھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ میں. فی الحال ایک اس حرف کی آواز کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں میں آپ پہ تھوپوں گا, نہیں ضاد ہے ہی نہیں, گناہ کبیرہ ہے, غلط ہے. یہ بس آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے اصول, جو علماء کے اصول ہیں. آپ خود اختیار کریں کہ مجھے کس آواز کے مطابق, کیونکہ اصول یہی ہیں. دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ اٹھا لیجیے, دنیا کی کوئی کتاب بھی فن تجوید پر اٹھا لیجیے, چاہے وہ حدیثوں کی ہو, بریلویوں کی ہو, حنفیوں کی ہو, شیعوں کی ہو, ہندو کی کیوں نہ ہو. ہندو کی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. کوئی عربی زبان پہ ہندو کام کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا. جو بھی عربی زبان پہ کام کرے گا بطور ہندو, کتنے سارے بڑے بڑے کام ہندو نے کیے جو آپ ہمارے کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کام کرے گا جب وہ حروف ہجا سے بحث کرے گا تو وہاں پہ یہ حرف نہیں آئے گا, اس کا مخرج نہیں بتائے گا. تو اس لیے کسی بھی اصول کی کتاب میں, مخرج و صفات کی کتاب میں ایک ہی اصول ہے. تو آپ اصول کو سامنے رکھیے, آپ مجھے سامنے نہ رکھیے, کسی دوسرے تیسرے شخص کو سامنے نہ رکھیے. اصول کی بنیاد پر جو آواز آپ کو لگے کہ ہاں اس صفت کی خاصیت کیا ہے, جیسے جہر ہے, جہر کا مطلب ہے بلندی. جہری نماز, سری نماز ہم نے سنا ہے نا. جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آواز بلند طور پہ سنائی دے. سری جس میں قرات سنائی نہ دے. ٹھیک ہے. شدت کا تو پتہ ہی ہے, شدت کا مطلب سختی. یہ کس کی صفت گنائی جا رہی ہے؟ ہاں. استفال کا مطلب باریک, یعنی اس کی آواز موٹی نہیں. انفتاح, انفتاح کو بھی آپ یوں سمجھیں کہ اس کی آواز باریک ہو. انفتاح بھی باریک کے معنی میں, لیکن وہ صفات کے بیان میں پڑھیں گے کہ استفال اور انفتاح میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. اسمات, اسمات کا مطلب ہے کہ جماؤ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خاموشی کے ساتھ, جماؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے. مضبوطی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟
جب ہم پڑھتے ہیں د، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سختی سے اور مضبوطی کے ساتھ، وہ اسی لیے سختی شدت اور مضبوطی اسمات کا عمل ہے. القلا، القلا تو واقف ہیں. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں د، آواز بلند بھی ہو رہی ہے اور باریک ہو رہی ہے، سختی بھی ہو رہی ہے اور کلکلا بھی ہو رہا ہے اور آواز میں مضبوطی بھی ہے. ایسے د، کیا د، سختی سے. پھر ان صفات کا کیا کریں گے آپ؟ شدت کا کیا کریں گے؟ کلکلا کا کیا کریں گے؟ آپ کو اپنی آواز کو منتقل کرنا ہے، صفات پہ پیش کرنا ہے. دال، ٹھیک. واو، یعنی دال میں واو میں غال میں یہ صرف صفت بالکل مشترک ہے. اب دیکھیے دال واو واو، ٹھیک ہے. اب ضا میں دیکھیے، دال میں اور ضا میں جہر، جہر بالکل برابر ہے. یعنی کہ جس طرح آواز کی بلندی دال میں ہوگی اسی طرح بلندی کس میں ہوگی. اس کے بعد شدت، شدت کا مطلب، اس کا مطلب نرمی، بالکل اپوزٹ. نرمی سختی، ٹھیک. استفال، استفال کا مطلب باریک، نیچے جائے گی آواز. اور استعلا کا مطلب بلندی کی طرف جائے گی. ایسے دال اور واو. دیکھیے ادھر بورڈ پہ دیکھتے رہیے، بورڈ پہ زیادہ فائدہ ہوگا. انفتاح، انفتاح اور اطباق. اطباق جب کسی حرف میں استعلا اور اطباق جمع ہو جائے وہ حرف سب سے زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اس لیے حروف مستعلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں. حروف مستعلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں. حروف مستعلیہ میں سے بعض حروف بہت زیادہ پر پڑے جاتے ہیں اور بعض حروف بہت زیادہ موٹی آواز سے پڑے جاتے ہیں اور بعض درمیانی آواز سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اطباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حرف پڑھا جائے جس حرف میں صفت اطباق پائی جائے تو یہ زبان کا بیچ جو ہے تالو کو ڈھانپنے لگے گا. جیسے یہ ہے وہ زبان اوپر کی طرف جو ہے بلند کر رہے ہیں ہم، وہ اسی طرح زبان کی جڑ کو ہم اٹھائیں گے حرف کو پر پڑھنے کے لیے. زبان کی نوک کو ہم اٹھائیں گے حرف کو مخرج سے ادا کرنے کے لیے. اور زبان کے بیچ کو ہم اوپر اٹھائیں گے صفت اطباق. اطباق کا اصل مطلب ہے چمٹنا. کیا ہے؟ چمٹنا، کسی چیز کو ڈھانپنا، کسی چیز کو، یعنی کہ زبان تالو کو ڈھانپ لے. اور آپ دیکھیے اندازہ کیجیے جب اس کو پڑھ لیا یا تو کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے زبان اوپر کی طرف تالو کو ڈھانپ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسمات، اب کتنی صفتیں لگیں؟ جہر، رخوت، 1 2 3، 3 صفت میں واو اور دال کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک ہے. 2 صفت مشترکہ ہیں. مشترکہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک جیسی. ٹھیک ہے. اب اعتبار کس کا ہوگا؟ 3 کا یا 2 کا؟ 3 کا. اب چلیے ادھر واو میں کون سی ہے؟ جہر. اس میں زور سے بولو نا. اور اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، فی الحال یہاں سے اوپر ہی دیکھو. ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اب جب یہ خاصیات، اب جب ہماری آواز کہاں جاتی ہے؟ یہاں سے آواز کدھر جا رہی ہے؟ ادھر. جہر اور جہر. ٹھیک. شدت، رخوت ہے، ان کی آوازیں برابری. لیکن جب آپ آواز ادا کر رہے ہیں تو آواز کس کی ادا سنائی کس کی دے رہی ہے؟ جب ہم کہیں گے والا، اگر ہم یہیں سے پڑھیں 5 منٹ کے لیے ہم یہیں سے مان لیں. کہاں سے؟ یہاں سے. کہ ہماری جو ولد ضال ان کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب اس آواز میں سنائی کیا دے رہی ہے؟ سختی یا نرمی؟ کیا دے رہی ہے؟ تو سختی والی صفت پائی جا رہی ہے اس میں. جب سختی والی صفت نہیں پائی جا رہی ہے
ہم اپنے مخرج سے بھی ادا کرتے ہوئے اس میں سختی نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہے. اب وا اس حرف کی آواز بجائے دال کے کس سے ملتی جلتی ہے؟ وا سے. کس سے؟ کیونکہ صفات کی بنیاد پر آواز کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر صفات کہیں گے کہ اس حرف کو بلندی سے پڑھیے، اس حرف کو نرمی سے پڑھیے، اس کو پر پڑھیے، اس کو خوب پر پڑھیے اور اس کو مضبوطی اور خاموشی سے پڑھیے، تب جا کر ہم آواز کو درست سمت دے سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 5 صفات میں یہ دونوں حروف ایک ہیں، یعنی کہ ان کی آواز میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق، تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ فرق ہونا چاہیے نا. جیسے وہاں پر فرق ہے، جہر ہے، شدت ہے، پھر ادھر رخوت ہے، ادھر استفال ہے، ادھر استعالہ ہے، ادھر انفتاح ہے، ادھر اطباق ہے. تو ہمیں آواز میں فرق کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں آواز میں فرق کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو کچھ فرق کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. کچھ میں بتا رہا ہوں نا، اسی کی اہمیت میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں نا کہ آخر چھٹی صفات کی ضرورت کیوں پڑی. ہاں تو پھر ہم واو کی آواز کو چھوڑ کر دال کی آواز کیوں پیدا کرتے ہیں غواد میں؟ مسئلہ وہ ہے، جب ساری کی ساری 5 صفات میں آواز کسی ملتی ہے؟ غواد سے. یہ مجبوراً اگر صفت استطالت، علماء فرماتے ہیں کہ اگر صفت استطالت نہیں وضع کی جاتی تو وا اور غاد دونوں حروف ہجا میں نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا؟ ایک ہی ہوتا. کیونکہ حرف پہچانا کس سے جاتا ہے؟ آواز سے. اور آواز کی بنیاد کیا ہے؟ صفات. جب مل رہی ہیں تو پھر بھائی فرق کیسے ہے؟ تو اس لیے یہ مجبوراً نکالنا پڑا، یہ صفات مجبوراً نکالنی پڑی. اسی لیے صفات کے باب میں 2 قسم کی صفات آتی ہیں. ایک صفات لازمہ، عارضہ کو چھوڑیے، یہ لازمی ہی ہے ساری. اس کو اگر چھوڑ دیں گے نا، صفت استطالت کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ حرف، اس حرف کا وجود ہی نہیں رہے گا. کس حرف کا؟ ضاد کا. پھر ضا کا ہی وجود رہے گا. ضاد کا وجود، ضاد کا اگر وجود ہے تو وہ صرف صفت استطالت نے اس کو بچایا ہے. صفت استطالت نے حرف ضا کا مقام بھی حروف ہجا میں برقرار رکھا اور حرف ضاد کا بھی. اگر صفت استطالت نہیں ہوتی، 5 صفات پر اختتام کر دیتے، پھر دونوں حروف میں سے ایک حرف کو ہمیں حروف ہجا سے حذف کرنا تھا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اب استطالت کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری خوبیاں، ساری صفات جو وا میں ہیں وہی وا میں، لیکن مخرج نہیں بدلے گا. مخرج نہیں بدلے گا. مخرج کو بغیر بدلے، ایسا نہیں کہ اب آواز وا سے ملتی ہے تو ہم کہیں گے وَلَوَّالِينَ، نہیں، وَلَوَّالِينَ نہیں. آواز اگر یہ ہوگی لیکن اپنی جگہ سے، اپنی جگہ سے جا کر اگر ادا ہونے میں کوئی کمی ہم سے رہ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کا فرمان ہمیں یہ حوصلہ دے گا، لا یکلف اللہ الا وسعها. لا یکلف اللہ، کہ ہم نے اپنی کوشش کی، حرف کا مخرج دیکھا، حرف کا مخرج علماء کرام نے یہاں بتایا. ٹھیک ہے. ہم وہاں گئے، اب وہاں سے ہمیں آواز نکالنی ہے. حرف کی صفات دیکھی تو صفات کی بنیاد پر جو علماء نے ہمیں معنی سکھایا صفات کا، اس اعتبار سے اس کی آواز یہ تھی وہ. لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، چاہے مجھ سے، چاہے آپ سے، چاہے بڑے بڑے سے، تو اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ جتنی ہمارے اندر استطاعت تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت تھی اتنا ہمیں ادا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو کمی رہ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. اب استطالت کا کیا مطلب؟ کہ اس کی آواز میں تھوڑی سی لمبائی ہوگی. ایسے وہ آپ ہم ایسے پڑھیں گے، دیکھو میری طرف، ہاں میری طرف دیکھو. ٹھیک ہے. ایسے لیکن اس کی آواز میں لمبائی ہوگی ایسے کیا. دیکھیے ادائیگی میں کیجئے، استطالت طویل سے ہے، لمبا، اور مخرج بھی لمبا ہے. دیکھیے رواحق کا 1 دان، ٹھیک، طواحن کے 3 دان.
نواجز کا کتنے ہو گئے؟ 5. اور زبان کی کربٹ کا کتنا لمبا ایریا ہے؟ ضواحب، طواحن، نواجز. ایریا بھی لمبا ہے اور اس وجہ سے اس میں اس کے مخرج میں اس کی آواز میں درازگی ہے، لمبائی ہے. ایسے غود. اور اس کو دیکھیے چھوٹا سا مخرج ہے، زبان کی نوک اور 2 دانت ایسے. کچھ آ رہی سے میں. اب وہ لمبائی نے آ کر، صفت استطالت نے آ کر غود کو الگ نام دیا، الگ آواز دے دی. معمولی سے باریک فرق سے، خفیف فرق سے ہر ان دونوں حروف کو الگ الگ نام دیا اور الگ الگ جگہ حروف ہجا میں بنائی. کچھ آئے بات میں؟ کوئی کچھ بولنا چاہتا بولو، کیونکہ اس حرف میں اکثر تشویش رہتی ہے نا. ہاں آپ کو ابھی کون پڑھتی ہے؟ آپ کو کچھ صحیح میں آیا؟ آپ کہاں پہنچے کہ بھی دعوت پہ ہی ہو؟ تحقیق کا راستہ بند نہیں ہے، تحقیق کرتے رہیے. اب آپ کے پاس ایک سوال ضرور ہوگا، آپ نہیں کریں گے میں ہی کرتا ہوں. یہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام، مسجد حرام، مسجد نبی، جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ آپ قرآن کو پڑھو عرب کے لہجوں میں، ٹھیک ہے. اس کی بنیادی مثال میں یہ سمجھوں گا، ان پر کوئی رائے ہمیں قائم نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات، ٹھیک ہے. انسان کو اتنی ہی زبان اپنی پھیلانی چاہیے جتنا اس کے اندر علمی استطاعت ہے. جب کسی چیز کے بارے میں اللہ رہنمائی نہ کرے کم علمی بنیاد پر، تو اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے کیوں نہیں اس پہ فتویٰ لگایا. آپ بس اپنے مالک ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، ان کا تلفظ معیاری ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کسی کی تقلید کرنے کا بھی اللہ نے مکلف، ہمیں اصول دیے، ہمیں دلائل دیے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. کسی جگہ کے ساتھ دین کا معاملہ نہیں ہے. دین نام ہے قرآن اور سنت، قرآن اور سنت اور دلائل کا نام دین، ٹھیک ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مقامی لب و لہجہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کی زبان پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا، آپ کو اکثر دیتا ہوں تاکہ کسی حد تک آپ ان کے بارے میں بھی بدظنی کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی تحقیق اور اپنی اپنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے عربی زبان ہے، عربی زبان مکہ میں جو بولتے ہیں ان کا لب و لہجہ الگ ہے، مدینہ میں جو بولتے ہیں ان کا لب و لہجہ الگ ہے. پھر تھوڑا گاؤں کی طرف چلے جاؤ اور آپ کو عجیب سا ملے گا. کہیں بعض علاقوں میں جو غائن کو سیدھا گاہ پڑھتے ہیں، سیدھا گاہ پڑھتے ہیں. آپ وہ قرآن میں بھی غیر المغضوب پڑھتے ہیں. اب کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اصول اپنی جگہ بھی یہی ہے، جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں وہی عربی میں بھی ہے. یہ سارا کچھ اردو میں مٹیریل ہے، سارا کس سے آیا ہے؟ عربی سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اصول ہر جگہ وہی ہیں، لیکن آپ ان پر کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ایک اپنی ادنا سی سمجھ کے مطابق کہ یہ جو مقامی لب و لہجہ ہے وہ ان کا غالب آ جاتا ہے ہر چیز پر جب وہ کسی چیز کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. آپ کشمیری زبان کو اپنے کو لے لیجئے، جو سری نگر والے کشمیری بولتے ہیں لب و لہجہ، بڈگام میں جائیے وہ لب و لہجہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اسلام آباد میں جائیے، شوپیان میں جائیے، لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے جب کوئی مسلمان بولتا ہے کشمیری اور جب کوئی سکھ بولتا ہے کچھ فرق لگتا ہے نا. ہے کشمیری ہے، چلو سکھ کو بیچارے کو نکال دو، ابھی اس کو اپنی اس پاک مجلس میں کیوں لائیں گے، ٹھیک ہے. ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. کشمیری میں آپ ایک عام لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، ولیور. کیا کہتے ہیں؟ یور. آخر میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ اسلام شوپیان کا ہے کوئی یہاں؟ شوپیان کا ہے کوئی یہاں؟ ہاں، ول یوڑ. اب صحیح کون ہے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں را ہے وہاں ڈا ہے.
را اور را زمین آسمان کا فرق ہے نہیں. اب کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی کشمیر نسل ہے، ٹھیک ہے، پیور کشمیری ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور سری نگر کا بھی یہی ہے. پھر آپ اسلام آباد چلے جاؤ تو کچھ عجیب و غریب لہجہ ملے گا، ملے گا نا. عجیب و غریب کا مطلب ہے بہت خوبصورت. اسلام آباد والے ناراض نہیں ہونا. تو اب آپ یہاں پر کسی کو غلط کہنے کے لیے تیار کہ اسلام آباد والا بھی صحیح ہے اور یہ والا بھی صحیح ہے. تو اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ جہاں پر یہ والا دو یا اس طرح کے آپ کو سنائی دیتے ہیں خلاف قاعدہ، ٹھیک ہے، ان کی آواز اس قاعدے سے ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے. پھر ہم ان کی نقل کرنے میں ہم غواد کو اپنے اصل مخرج سے چھوڑ کر کس مخرج سے ادا کرتے ہیں؟ دال کے. وہ بھی درست. اس لیے ہم بغیر کسی کو غلط ثابت کیے، بغیر فتویٰ بازی کے، ہم اس حرف کو اپنے مخرج سے، اس کی صفات سے ادا کرنے کے ساتھ پھر جو کمی رہ جاتی ہے اللہ سے معافی کی طرف گار ہوں انشاءاللہ. کافی ہے بات؟ ہاں کس پہ کس پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں ہو رہی ہے نا. آسانی اس میں یہ ہے کہ دائیں طرف سے ملائے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ آج تک، کیونکہ ایک ساتھ اگر میں کہوں گا نا، اصل مخرج یہی ہے زبان کی دائنی اور بائنی کروٹ کو دائیں اور بائیں داڑوں کی جڑوں کے ساتھ، اصل مخرج یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آسانی کے لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ ایک کام کیجئے، پہلے ایک طرف سے پریکٹس کیجئے، کیونکہ یہ حرف عربی تمام حروف میں سے اصعب الحروف کہا جاتا ہے اس کو، سب سے مشکل حروف. اگر ہم پہلے ہی وہ مشکل طریقہ اختیار کریں تو وہ تعلیم کی جو سیکھنے کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم دائنی طرف کا استعمال کریں گے. ایک زبان ہے، اس کو ایسے کریں گے جہاز کی طرح، ایسے ایسے اوپر لگا دیں گے، ایسے. او آپ کو ایک ہی طرف دھیان دینا ہے. او او کیا او. اس کے بعد جب اس پہ آپ قابو پا لیں، اس پہ آپ کو قدرت حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ دونوں طرف سے ایسے او او. ابتدا آسانی سے کیجیے، ٹھیک ہے، ایک طرف سے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دونوں طرف سے ایک ساتھ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اور اگر پہلی بار آپ کرنا چاہیں گے تو ایک طرف سے ہی مشکل ہوگا، کیونکہ عادت کون سی بنی ہوئی ہے؟ ولد ولد پہلے ایک طرف سے وہ. پھر ہفتے بعد 10 دن بعد پھر آپ دونوں طرف کو ملانا شروع کیجیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. واحلل عقدۃ من لسانی. اور کچھ سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں رات بھر جو ہے 2-3 گھنٹے زلیخا اور یوسف کا معاملہ چل رہا تھا. زلیخا کون تھا؟ ہاں اچھا، زلیخا مارتی عورت تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کس فیصلے میں پہنچے؟ آپ کس فیصلے میں پہنچے؟ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، یعنی جو چیزیں ابھی آپ کو نہیں بتانی تھی، جو چیزیں ابھی آپ کو نہیں بتانی تھی وہ بھی میں نے بتا دی اس مجبوری کے تحت کہ ممکن ہے اسی جو بات میں ابھی پیچھے رکھ رہا ہوں، جو میں صفات کے بیان کے لیے رکھ رہا ہوں، مخارج کے لیے بیان کے لیے رکھ رہا ہوں، اسی بات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ کس نتیجے پہنچے ہیں؟ شاباش. نہیں غوت یا دوت، بس ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. چلیے اس بارے میں اور تو نہیں کسی کو سوال؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ کیا ہیں، اس کو ایسے کریں گے، دیکھیے تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ، تاکہ وہ کی آواز سے اس کی آواز کیا ہو، الگ ہو. ایسے وہ بولو او او.
آپ کے پیچھے والے جو دانت ہیں. فی الحال دائیں طرف والے دانتوں میں زبان کو پکڑیے, موٹے والے حصے کو پکڑیے, آپ صرف پکڑنا ہے, ادا نہیں کرنا ہے. میں نے کہا زبان کو صرف پکڑنا ہے. یہ ہے نا جیسے یہ دانت ہے, آپ کو ان دانتوں میں ایسے زبان کو پکڑیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہی حصہ ہمارے کام کا ہے. وعد میں کون سا حصہ کام آنے والا ہے, یہی. پھر اسی کو ایک طرف, دو طرف مت جائیے, ایک طرف بس کیا کرنا, ایسے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایسے یہ والا کیا دیکھو نرمی ہے, پر ہو رہا ہے, اسمات جمع ہو رہا ہے. ہاں آواز تھوڑا سا آرام سے مضبوطی کے ساتھ پھیل کے رہی ایسے. ایسے نہیں, پھر کیا ہو جائے گا, ہاں دانت میں درد ہوتا ہے کبھی آپ کو, بس فی الحال وہی آپ نے دانت میں درد ہے میرے میں, تو اس طرح جیسے شکل بنتی ہے بالکل کیا, ہاں کیا, میرے پاس فی الحال یہی ہے. تو باقی آپ کے علم سے بھی میں استفادہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی کی نئی تحقیق ہو, کسی بڑے استاد سے مزید رہنمائی ملے تو میری بات حرف آخر نہیں ہے, رہنمائی مل جائے گی تو ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کس بنیاد پر, اصولوں کی بنیاد پر. ایسا نہیں کہ وہ پڑھتا ہے فلاں پڑھتا ہے فلاں 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 کا معاملہ نہیں, ہم دلیل کے پیچھے ہیں. دلیل مل گئی, ہاں یہ آواز اس کی ہے, اس سے ملے گی. کیوں کا جواب ہوگا تو ہم آرام سے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے واپس آنے میں. ٹھیک ہے, چلیے آگے. جو ساری چیزیں بتائیں نا حروف کے تعلق سے, وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو رات آپ نے بھیجا تھا نا موبائل میں, یہ کس نے دائیں بائیں بھیجا ہے, جس نے بھیجا ہوگا وہ ڈیلیٹ کر دے گا. میں نے پہلے ہی کہا تھا, ٹھیک ہے, صرف آپ کے اپنے استفادے کے لیے, ٹھیک ہے. تو کہیں امانت یہ ہے کہ کہیں نہیں بھیجیں گے آپ, ٹھیک ہے. کوئی کہے گا اس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اس کو سکھا دو جو آپ نے یہاں سیکھا, ٹھیک ہے. اس کو کسی دوسرے موبائل میں بھیجنے کی, ورنہ بھی ہم بند ہی کر دیں گے. جو کچھ یہاں سیکھیں گے وہی ہے, اسی لیے تاکہ کبھی کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے تو پھر یاد دہانی کے لیے. تو چلیے فا, دیکھیں میری طرف, ہونٹوں کو ملاتے ہیں اکثر لوگ فا, بلکہ فا. یہ دانت اوپر والے دانت ہیں نا ثناء, نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے کے ساتھ ایسے فا فا, بالکل اندرونی فا. اس کو بطن الشفا یعنی ہونٹ کا پیٹ کہتے ہیں اس کو. فا فا اف الف کاف قاف, ایسی یہ نکلنی چاہیے اس کی, ٹھیک ہے. یہ بھی صفت کی وجہ سے, اب انشاءاللہ صفات آپ پڑھیں گے نا, پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا, اچھا ہم اس حرف میں ایسا کچھ کر رہے تھے, وہ اس صفت کا دین ہے, وہ اس صفت کا عمل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قاف, قاف پڑھا آپ نے, بالکل زبان کی جڑ کے پاس چلی جائیے, زبان کی جڑ, اور اوپر سے حلق کے پاس زبان کی جڑ کے بالکل مقابل گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے, سب کو ہے نا, ہاں وہی بالکل اسی کو زبان کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے, ایسے آقو, زور سے آقو, قوف, یعنی وہی اس کو لحاظ کہتے ہیں یا قوہ کہتے ہیں یا لسان صغیر بھی کہتے ہیں, چھوٹی زبان. یہ کون سی ہوگی, جو بڑے بڑے کام کرتی ہے, ٹھیک, وہ چھوٹی ہے سائز کے اعتبار سے بھی, اور کام بھی اس کا اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے
اسی چھوٹی والی زبان کو بڑی والی زبان کی جڑ میں ایسے کنیکٹ کرتے ہیں، او پور کرنا ہے۔ یہ حرف پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ حرف کو پور پڑھنے کے لیے کیا بتایا علماء نے؟ زبان کی جڑ کو، اس کا مخرج بھی وہی ہے، جس کا مخرج بھی وہی ہو اور صفات کا عمل بھی وہی ہو تو کتنا آسان ہے۔ اوف، اس کے بعد دوسرا کاف، بالکل تھوڑا سا آگے، وہی کوا، لیکن کوے کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، اس کے ڈائریکٹ زبان کی جڑ۔ دیکھیے ادھر، اب دکھا ادھر رہا ہوں، جو نیچے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پتا کیا رہے گا؟ یہ زبان کی جڑ، یہ کوا، او زبان کی جڑ ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں، تھوڑا سا آگے، 1 انچ آگے، 1 انچ۔ یہ دیکھیے، یہ زبان کی جڑ میری طرف، یہ زبان کی تھوڑا سا، یہ جو اس کو آپ کیف کہتے ہیں اردو میں، کیف نہیں بلکہ کیا ہے یہ، اس کو تھوڑا سا 1 انچ آگے آ کے یہاں، لیکن یہ کوے کے ساتھ نہیں ملے گی، کوے کے متصل تالو کے ساتھ ایسے، کاف، اق، واقعہ تو نہیں مل رہا ہے نا، اوف، کاف، کیف نہیں پڑھنا ہے اس میں، کیف، اس کے بعد لام، لام نہیں، نام سے نہیں، لام، نام سے صرف 2 حروف پڑھے جائیں گے، کتنے؟ نون اور میم، نون اور ایسے، میم، نون، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ناک سے ادا، اس کی آواز ناک سے ادا نہیں ہوگی، ایسے، لا، منہ سے، لام، لام نہیں، اس کے بعد میم، نون، و ہا، دیکھیے واو کو، واو کون سی لگنا، واو ایسے نہیں، دیکھیے واو، پہلے ہونٹ گول، پھر نارمل اپنی حالت پہ آ جانا، پھر گول، ایسے دیکھیے واو، کیا، واو، حمزہ، آ، ای، او، یا، کیا، ٹھیک۔ دیکھیے آگے، یہ جو حروف ہیں تو پتہ ہی ہے میرا آپ کو، تا، زا، رو، کاف، ہا، حمزہ، یہ اس طرح سے بھی لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مخرج بعد میں پڑھیں گے، فی الحال ادا ہو رہا ہے نا، لام کافی ہے، مخرج بعد میں پڑھیں گے۔ دیکھیے ادھر حروف مستعلیہ، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، دیکھیے کیسے پریکٹس کرنی ہے، دیکھیے میری طرف، تاکہ کل ہم استعاذہ اور بسملہ پڑھنے کے اہل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں تک فی الحال ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 63 تک، 63 تک پڑھیں گے تو پھر ہم کسی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، دیکھو میری طرف، ایسے، خو، ٹھہر کے ٹھنڈی سانس لی، اس کے بعد پھر دوبارہ آرام سے، پھر غور کرنا ہے کہیں پہلی آواز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ایسے، پھر تھوڑا سا جو طریقہ بتایا ہوا میں نے یا کتاب میں موجود ہے اس کو پھر مزید بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ دیکھو میری طرف، ایسے، خو، ٹھیک، 3 بار لکھا ہے، 3 بار تو غلطی نہیں ہونی چاہیے نا، پہلی بار اگر کمی رہ جائے ٹھیک ہے، دوسری بار اس کمی کو تھوڑی سی کو دور کرو، تیسری بار پوری کمی دور ہو جانی چاہیے، اس لیے 3 بار حرف لکھا ہے۔ صو، اور الف کے ساتھ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے تاکہ صرف آپ کو موٹی آواز پر ہی دھیان دینے کا موقع مل جائے۔ اگر میں پورا حرف لکھتا نا، صاد، پھر دال باریک ہے، آپ کو آواز کو کہاں لانا پڑتا، پھر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا، اس لیے میں نے وہ جھنجھٹ ہی آپ کو ختم کر دی ہے، صرف الف کے ساتھ رکھا، کیونکہ الف کی آواز بھی کہاں جائے گی، اوپر، اور پورا حرف کی آواز بھی آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اوپر، ایسے،
فو ہاں اب مہربانی کر کے اس کو اسی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. اسی طرح دیکھیے غو ایسے پہلے جگہ پہ پہنچو آزادانہ طریقے سے, خیال کہیں, دھیان کہیں, نظریں کہیں, دماغ کہیں, آواز ایسا نہیں. دیکھو غود غود, لیکن یہاں سے نہیں پڑھنا وہ نہیں, وہ میری یہاں حرکت ہو رہی ہے کچھ کہاں غود, لیکن یہ تب جا کر ٹھیک ہے تب آپ پیچھے سے منہ کھولو گے. اگر آپ یہ اپنا یہ جو بھاری والا حصہ نا جبڑا مبارک یہ اوپر نہیں اٹھاؤ گے, زبان کو کیسے ہمت ہے اتنی کہ وہ اس بھاری حصے کو اوپر اٹھا سکے؟ ہے ہمت نہیں. اس کو بالکل جگہ رکھنی ہے وہاں پر کھلی تاکہ یہ آرام سے موومنٹ کر سکے ادھر ادھر. ٹھیک ہے ایسے غود, ٹھیک ہے خوب پر ایسے اب اسے مانتا نا آپ کو ایسا کرنا ہے. اسی لیے وہ پورے حرف ادا کرنے کا سلسلہ میں نے نہیں رکھا تاکہ آپ کو پر آواز کرنے میں ہی ہر اعتبار سے مدد ملے. ٹھیک ہے ایسے آہستہ آہستہ آواز کو اوپر لے جانے کی کوشش کرنی ہے. آہستہ آہستہ آواز میں موٹا پن پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے زبان کی نوک کو تناولیہ کے جڑ میں ایسے بالکل ڈھونڈ کر ایسے ہیں, ڈھونڈ کر ایسے ایسا نہیں کہ پوری کی پوری زبان کی نوک اور اس کے ساتھ پوچھ ایسے ایسے نہیں. تھک گئے شاید آپ کو پتا تھا ایسا ہمیں کرنا پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے. پھنس تو نہیں گئے آپ میں سے کوئی؟ ہم کل آپ میں سے کون نہیں آئے گا؟ گرم پانی اس میں شہد ڈال کے صبح نہار منہ پینا, کیونکہ سارا اب اس کے بعد سارا کام آپ کا ہے. ٹھیک ہے میرے پڑھنے کا معاملہ ختم ہو گیا.